دوستو آج کی ویڈیو صرف عید الاضحیٰ یا جانور ذبح کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے راز کے بارے میں ہے جسے سمجھے بنا قربانی صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کو آخر جانور کے گوشت یا خون کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ پھر قربانی کا اصل مقصد ہے کیا؟ اور کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فیصلے کو قیامت تک زندہ رکھا گیا؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم قربانی کی اس حقیقت تک پہنچیں گے جسے جان لینے کے بعد شاید آپ عید الاضحیٰ کو پہلے جیسی نظر سے کبھی نہ دیکھ سکیں۔ دوستو قربانی اسلامی عبادات میں ایک انتہائی گہرا اور بنیادی عمل ہے۔ اس کا تعلق صرف جانور ذبح کرنے یا ایک دن کی رسم سے نہیں، بلکہ یہ عطاعت، اخلاص، قربانی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک مکمل کیفیت ہے۔ یہ عبادت ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے فرزند جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم واقعے پر قائم ہے جس نے اطاعت کی سب سے بلند مثال قائم کی۔ قرآن اس واقعے کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کا حکم دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کریں، تو انہوں نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی مکمل رضا کے ساتھ خود کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ یہ منظر فقط ایک باپ اور بیٹے کا امتحان نہیں تھا، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں وفاداری، صبر اور ایمان کی سب سے عظیم مثال تھا۔ پھر جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کو فدیے کے طور پر بھیج دیا گیا۔ یہیں سے قربانی کا تصور امت مسلمہ میں ایک مستقل عبادت کے طور پر قائم ہوا۔ دوستو قربانی کا وقت اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ تک قربانی کی جاتی ہے، جبکہ بعض فقہی آراء کے مطابق 13 ذی الحجہ تک بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ انہی دنوں میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں، اور یہی عمل حج کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، چونکہ مکہ میں حاجی منا کے مقام پر قربانی ادا کرتے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے شہروں اور ملکوں میں یہ عبادت انجام دیتے ہیں۔ دوستو اسلام میں قربانی کے لیے مخصوص جانور مقرر کیے گئے ہیں، جن میں بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل اور اونٹ شامل ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جو حلال، پالتو اور قربانی کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام فقط جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے معیار بھی مقرر کرتا ہے۔ بکری اور بھیڑ عام طور پر 1 سال یا اس کے قریب عمر کی ہونی چاہیے، گائے کم از کم 2 سال اور اونٹ 5 سال تک ہونا چاہیے ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جانور صحت مند ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار یا انتہائی کمزور نہ ہو، چونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی راہ میں ناقص چیز پیش کرنا نہیں، بلکہ اپنی بہترین چیز پیش کرنا ہے، جیسا کہ نبی اللہ ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے نبی اللہ اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا۔ دوستو قربانی ہر اس مسلمان پر لازم یا سنت مؤکدہ ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال موجود ہو جو شرعی معیار پر پورا اترتا ہو۔ اور یہاں اسلام مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگر عورت صاحب استطاعت ہے تو اس پر بھی قربانی اسی طرح لازم یا مؤکدہ ہو سکتی ہے جیسے مرد پر، چونکہ اسلام میں اصل بنیاد جنس نہیں، بلکہ استطاعت، نیت اور فائنینشل سٹیٹس ہے، یعنی مالی حیثیت۔ دوستو قربانی میں حصہ داری کا نظام بھی موجود ہے، لیکن یہ فقط گائے اور اونٹ کے لیے مخصوص ہے۔ ایک گائے یا اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص اپنی الگ نیت کے ساتھ حصہ ڈالتا ہے، جبکہ بکری یا دمبا فقط ایک فرد کی جانب سے قربان کیا جاتا ہے۔ یہ نظام اس عبادت کو آسان بھی بنا دیتا ہے اور اجتماعی روح کو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ لیکن قربانی کی اصل روح ہے کیا؟ دوستو قرآن اس سوال کا جواب بہت واضح انداز میں دیتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اللہ تک صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اصل چیز ظاہری عمل نہیں، بلکہ دل کی کیفیت، نیت اور اخلاص ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو قربانی فقط ایک رسم بن جاتی ہے، لیکن اگر دل میں اخلاص موجود ہو تو یہی عمل انسان کے اندر عاجزی، ایثار اور اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو قربانی کا ایک بہت اہم پہلو وہ بھی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے غریب اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا۔ اسلام میں قربانی کا گوشت فقط اپنے گھر کے لیے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے دوسروں میں تقسیم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ معاشرے کا ہر فرد اس خوشی میں شریک ہو پائے۔ بہت سے غریب گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پورا سال گوشت بہت کم پکتا ہے یا شاید بالکل نہیں پکتا، اور عید الاضحیٰ ان کے لیے خوشی، عزت اور
بہتر خوراک کا ایک خاص موقع بن جاتا ہے۔ اس لیے قربانی صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی انصاف اور بھائی چارے کا بھی ایک پیغام ہے۔ یہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کم کرتی ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ خوشی فقط اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں بلکہ شکر گزاری اور اعتدال بھی ہے۔ جیسا کہ تجربے میں آیا ہے کہ لوگ ضرورت سے زیادہ گوشت جمع کر لیتے ہیں، پھر وہی چیز صحت کے مسائل کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام ہر معاملے میں مایانہ روی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے قربانی کے گوشت کو مناسب انداز میں استعمال کرنا، دوسروں میں بانٹنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی اسی عبادت کا حصہ ہے۔ دوستو، اگر دنیا کے دوسرے مذاہب میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے تصور صرف اسلام تک محدود نہیں۔ یہودیت میں قدیم زمانے میں ہیکل کے اندر جانوروں کی قربانی کا باقاعدہ نظام موجود تھا۔ عیسائیت میں اگرچہ آج کے دور میں جانوروں کی قربانی نہیں پائی جاتی، لیکن وہاں قربانی کا تصور بہرحال روحانی شکل میں موجود ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا کی قربانی کو انسانیت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہندو مت میں بھی قدیم زمانے میں قربانی کی مختلف صورتیں موجود تھیں، اگرچہ آج ان میں سے بہت سی علامتی عبادت کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اسی طرح عام طور پر بدھ مت میں بھی جانوروں کی قربانی کا تصور نہیں پایا جاتا، چونکہ وہاں عدم تشدد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن اسلام میں قربانی آج بھی ایک زندہ، عملی اور اجتماعی عبادت کے طور پر پوری دنیا میں ادا کی جاتی ہے۔ دوستو، عید الاضحیٰ فقط خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم اطاعت کی یاد ہے جس میں انہوں نے اپنی سب سے عزیز چیز یعنی اپنا بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اپنی خواہشات پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اس لیے مسلمان اس دن نماز ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مساوات کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی قربانی کا پورا فلسفہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت مال، دولت یا ظاہری حیثیت میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ دوستو، یہ عبادت انسان کے اندر عاجزی، ایثار، صبر اور تقوی پیدا کرتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کی اصل پہچان اس کی نیت اور کردار ہے، نہ کہ اس کی دولت، ثروت یا سٹیٹس۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اب ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے کہ اگر اللہ آج مجھ سے میری سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا مطالبہ کرے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت دکھا پاؤں گا یا دکھا پاؤں گی؟ چونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی دراصل اپنی خواہشات، غرور، خود غرضی، تکبر اور دنیا کی محبت کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں، فکر میں ذرا سا بھی اضافہ کیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چونکہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن اس کی اصل روح کو نہیں سمجھ پاتے۔